ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالی نے کائنات کے نظام کی بقا کے لیے، اس سسٹم کے چلتے رہنے کے لیے کچھ اصول اور ضابطے لازمی اور ضروری طور پہ مقرر فرمائے ہیں کہ اگر وہ اصول و ضوابط برقرار رہیں گے تو کائنات کا نظام چلے گا، اور اگر وہ اصول و ضوابط توڑ دیے جائیں گے تو کائنات کے نظام میں تخریب آئے گی اور کائنات کا نظام چل نہیں سکے گا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نہ چلنے والا سسٹم وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہتا، اور وہ اسباب جو سسٹم اور نظام کو چلنے نہیں دیتے وہ بھی زیادہ دیر باقی نہیں رہتے، چونکہ وہ ایک مرض ہوتے ہیں اور ہر مرض کا اللہ نے علاج رکھا ہے۔ کائنات کا یہ نظام، یہ معاشرہ، جس طرح میں آپ کسی بیماری کے سبب بیمار ہو جاتے ہیں اور جسم کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہم اس کا علاج کرواتے ہیں، اور بالآخر ایک دن ہماری اس مرض کا علاج ہو جاتا ہے اور جسم صحیح ورکنگ شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح معاشرے ہیں، اسی طرح نظام ہیں۔ جو قومیں، جو لوگ اور جو افراد اس نظام کے اندر بیماری بن جاتے ہیں اور اس نظام کو چلنے نہیں دیتے، وہ بھی بالآخر ایک مرض بن جاتے ہیں۔ جب تک کہ اس مرض کو ہٹا نہیں دیا جاتا تب تک معاشرہ صحیح معنوں میں ورکنگ نہیں کرتا۔ دنیا میں بڑی بڑی فسادی حکومتیں رہی ہیں جن کا مقصد یہ تھا کہ فریق مخالف کو قتل کرنا ہے، لیکن وہ فساد پہ کھڑی تھیں، زیادہ دیر نہیں رہ سکیں۔ آپ بنو عباس کی سلطنت دیکھیں کہ وہ ایک فساد بن کے سامنے آئی، لیکن بالآخر فساد ختم ہوتا ہے، اور جو امن ہے اسے دوام ہے، اسے ہمیشگی ہے۔ کتنے سارے گروہ جتھے، اب چنگیز خان اس کے ساتھ بہت فوجیں تھیں، لیکن اس کی بنیاد فساد پہ تھی، تخریب پہ تھی۔ یہ قتل کرتا تھا، اس کے منہ کو خون لگا تھا۔ یہ بیسک بذات خود ایک بدقماش آدمی تھا اور یہ سنگ دل آدمی تھا۔ اس کی طبیعت ایسی تھی کہ اسے اذیت دے کے سکون پہنچتا تھا۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب کسی کو اذیت دیتے ہیں تو انہیں مزہ آتا ہے، تو وہ اپنے مزے کے لیے جس کو چاہتے ہیں اذیت دے دیتے ہیں۔ انہیں صرف اپنے مزے سے غرض ہوتی ہے، اپنے لطف سے غرض ہوتی ہے، لیکن انہیں اس چیز سے بالکل غرض نہیں ہوتی کہ جس تکلیف کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں وہ تکلیف ایک دن ان کی ذاتی تکلیف بھی بن سکتی ہے۔ اب بندوں کو مروانا، ان کی گردنوں کے چھوٹے چھوٹے مینار تعمیر کرنا، یہ اس کا مشغلہ تھا چنگیز خان کا۔ اور اس کے لشکر کے بارے یہ لفظ بولا جاتا تھا ٹڈی دل۔ یہ جو ٹڈی نہیں آتی، ہم پنجابی میں اسے ٹڈی کہہ دیتے ہیں کہ ٹڈیاں آ گئیں، لفظ ٹڈی ہے، ٹڈی دل۔ تو آج کل سعودیہ میں بہت ہے، تو یہ حلال ہے، اسے لوگ کھاتے ہیں، لیکن جب یہ آتی ہے تو اس کا لشکر گنا نہیں جاتا۔ جس فصل سے یہ گزرتی ہے اس کو یہ تہس نہس کر دیتی ہے۔ پھر لوگ دھومیں وہ لگاتے ہیں اور ڈھول بجاتے ہیں کیونکہ یہ شور سے بھاگتی ہے، اور برتن وہ کھڑکاتے ہیں کہ کسی طرح کوئی فصل بچ جائے، تو جس فصل سے سائیڈ سے ہو کے گزر جائے وہ بچ جاتی ہے، جس کے اوپر اس کا پرچھاں بھی پڑ جائے یہ ککھ نہیں چھوڑتی۔ تو جو بہت بڑا لشکر دنیا میں بغاوت کے لیے، سرکشی کے لیے اتارا گیا، وہ بہت بڑا لشکر چنگیز خان کا تھا، اور اس لشکر کو کہا جاتا تھا کہ یہ ٹڈی دل لشکر ہے، جس لشکر کے سامنے کوئی ٹھہرتا نہیں ہے۔ اس کی فوج کی ٹریننگ اتنی تھی کہ وہ نہ کھانے کے لیے اس سے کچھ مانگتے تھے، نہ پینے کے لیے اس سے کچھ مانگتے تھے۔ جس گھوڑے کے اوپر وہ بیٹھے ہوتے تھے اس کی خنجر میں چھرا کھونکتے تھے، وہ خون پی لیتے تھے۔ اس طرح کا اس نے ایک سنگ دل پورا محکمہ تشکیل دے رکھا تھا، اور اس کی تعداد
سینکڑوں ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں تھی۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ 6 لاکھ کا لشکر اس کے لشکر کے سامنے ایسے ہوتا تھا کہ جیسے دریا کی طغیانی کے سامنے چند تنکے ہیں، اتنا بڑا اس کا لشکر ہوتا تھا۔ جب یہ پہاڑوں سے اترتے یہ سسٹم کو تہو تیغ کر دیتے تھے۔ یہ دنیا میں چونکہ فساد کے اوپر کھڑا تھا اور اس کے سامنے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا۔ تھوڑا بہت مقابلہ کیا افغانستان کے کچھ حکمرانوں نے، لیکن 6 لاکھ فوج یہ بہا کے لے گیا۔ بغداد جب کسی شہر سے یہ نکلتا تھا تو اس شہر میں سوائے چیلوں کتوں کے کوئی دوسری شے نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر جو لوگ بیسمنٹوں تہ خانوں میں چھپ جاتے تھے، تہ خانے بھی ہوتے تھے، اس وقت بھی ہوتے تھے، تو یہ مسجد کے میناروں پہ مؤذنوں کو چڑھا کے اذان دلواتا تھا۔ اس اذان کو سن کے لوگ باہر آتے تھے کہ لگتا ہے کہ چنگیز خان چلا گیا ہے، تو جب وہ باہر آتے تھے تو پھر ان کو پکڑ کے قتل کرتا تھا اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا تھا، خاص طور پہ مسلمانوں کو، کہ مسلمانوں میں تم پہ تمہارے رب کا عذاب بن کے آیا ہوں، میں تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوں، میں تمہارے گناہوں کی شامت ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ آج بھی اس کی کھوپڑیوں کے تعمیر کیے ہوئے قلعے موجود ہیں اور یہ تازہ کھوپڑیوں کے 2 مینار بنا کے ان کے درمیان بیٹھ کے فیصلے کرتا تھا۔ یہ اس کی عادت تھی، اذیت دینا، خود کو جابر ظاہر کرنا۔ یہ تموچن کی نسل، پھر آگے اس کی نسل میں ہلاکو خان، یہ چنگیز خان کے آگے بچے۔ لیکن بہرحال یہ سارا سسٹم، یہ ساری فوج، یہ سارا نظام حالات کے تھپیڑوں کے سامنے درہم برہم ہو گیا، چونکہ شرارت کو عروج اور دوام نہیں ہے۔ خاندان کے اندر بھی شرارتی بندے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے کتنے شرارتی بندے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جب وہ مرگ کے بستر پہ پڑے ہیں تو اجنبی بندے نے کہا کہ یار یہ قابل ترس آدمی ہے، لیکن جب اس بندے کو بتایا گیا کہ یہ اس قبیل سے تعلق رکھتا ہے جس کی وجہ سے پورا خاندان مضطرب اور بے چین تھا، تو اس بندے نے کہا کہ اسے تم جو سزا دے رہے ہو وہ تھوڑی ہے، اسے اور دو۔ شرارتی آدمی زیادہ دیر شرارت کی بنیاد پہ اپنا وقار بحال نہیں رکھ سکتا، لیکن جو اذیت دینے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا ساتھ وہ ضرور لے لیتا ہے۔ فرعون کی یہ عادت تھی کہ وہ اذیت دیتا تھا۔ اب اذیت کس قسم کی دیتا تھا کہ ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین میں سرکش بنا پھرتا تھا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا یستضعف طائفہ، ایک جماعت کو حقیر بنا کے رکھتا تھا اور دوسری کے ذریعے سے اس پہ ظلم کرواتا تھا، اور جو اذیت دینے والا طبقہ ہے، اذیت دے کے خوش ہونے والا طبقہ ہے، وہ سارا طبقہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا کہ آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے جن کو کسی کو دعا دے کے سکون آتا ہے، اور کئی ایسے بھی ملیں گے جس کو کسی کو گالی دے کے مزہ آتا ہے۔ خیر اور شر موجود ہے، خیر اور شر دنیا میں موجود ہے۔ تو شر چونکہ اپنے وجود میں چنگاری رکھتا ہے، سلگاہٹ رکھتا ہے، لہذا شر کی بنیاد پہ وقتی طور پہ کنٹرول حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالی نے فرعون کے بارے یہ بھی فرمایا کہ اس قسم کی اذیت سے دوچار کرتا تھا، یذبح ابناءہم، لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، تکلیف دیتا تھا، معاشرے کو اذیت سے دوچار کرتا تھا۔ اللہ تعالی نے فساد فی الارض، تخریب کاری کرنے کی جو سزا رکھی ہے، روئے زمین میں کسی گناہ کی وہ سزا اللہ نے رکھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ فساد میں فسادی شخص، فساد ایسا جرم ہے، آپ کو ملیں گے بندے قتل کا اعتراف کرنے والے،
ڈکیتی کا اعتراف کرنے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، چوری کا اعتراف کرنے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، لیکن آپ کو آج تک کوئی بندہ یہ اعتراف کرتے ہوئے نہیں ملے گا کہ میں فسادی ہوں۔ فساد اتنی کبھی حرکت ہے کہ فساد مچانے والا بھی اس کی سنگینی سے واقف ہے، لہذا وہ اپنے فسادی ہونے کا اقرار نہیں کرتا۔ اب یہ نقشہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی کھینچا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ لا تفسدوا فی الارض، جب انہیں کہا جاتا ہے فساد نہ کرو تو وہ آگے سے کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ فساد کا الزام قبول نہیں کرتے، فساد کا الزام قبول نہ کرنا لفظ فساد اور فسادی کی سنگینی کو واضح کرتا ہے۔ خاندان میں اجتماعی انفرادی طور پہ آپ دیکھیں کہ کتنے سارے فسادی قسم کے لوگ آپ ان کو جانتے ہیں، لیکن آپ ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کی عزت کرتے ہیں۔ اور دوسری میرے بھائیوں بات یہ ہوتی ہے کہ فساد کے اندر مجرم کی شناخت نہیں ہوتی، ہر جرم کے اندر شناخت ہو جاتی ہے، اور جب فساد بپا ہوتا ہے، غور سے انتہائی غور سے سنو، جب فساد بپا ہوتا ہے تو فسادی شخص وہ کام کر گزرتا ہے کہ دنیا کی طاقتیں اس کے ساتھ ہوں، فساد بپا نہ ہو تو وہ کام کر نہیں سکتا۔ حضرت عثمان سب کہیے رضی اللہ تعالی ذی النورین، مدینے میں ایک فساد بپا کر دیا گیا، اور اس فساد کی کیفیات سے فائدہ اٹھا کے بعض لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد اطہر پہ دست درازی کرنے کی جسارت کی کہ فساد مچ گیا، کیڑا کسی دا نہ لگنا ہے۔ انتہائی آخری قدم جو ہوتا ہے، اس کو اٹھانے کا سہارا اگر کسی مجرم کو کوئی چیز دیتی ہے تو وہ فساد ہوتا ہے۔ غور فرمائیے، بڑے سے بڑا مجرم نامینیٹ کر کے اسے مقرر کر دیں، فساد کی فضا نہ ہو، اور اسے آپ کہیں کہ دنیا کی ساری لابیاں تیرے ساتھ ہیں، یہ کام کر دو، جب تک فساد کا ماحول نہیں بنے گا وہ بندہ یہ کام نہیں کر سکے گا۔ دنیا کی طاقتیں مل کے بھی وہ کام نہیں کروا سکتی جو فساد کی فضا کروا دیتی۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے فساد کی جو سزا بیان کی ہے، روئے زمین دنیا آخرت کے کسی جرم کی اللہ نے وہ سزا بیان کی نہیں، اتنی سنگین سزا ہے۔ فساد میں کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، عزتیں لٹ جاتی ہیں، املاک داؤ پہ لگ جاتی ہیں، معاشرے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب فتنہ آتا ہے تو ایسے خوشنما انداز سے آتا ہے کہ بڑے بڑے دانش مندوں کو اس کی پہچان نہیں ہوتی، جب ٹڈی دل کے لشکر کی طرح سر سے گزر کے چلا جاتا ہے تو بے وقوفوں کو بھی کھائے ہوئے پودے نظر آ جاتے ہیں کہ یہ تو فساد تھا، یہ تو فتنہ تھا۔ دانش مند وہ ہے جو فتنہ آنے سے پہلے اس کو پہچان لے، جانے کے بعد تو احمق کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ انی پہ گئی، یہ لٹے گئے ہیں۔ عقل مند وہ ہے، دانش مند وہ ہے، وہ کوئی محکمہ ہو، وہ کوئی ادارہ ہو، وہ کوئی فرد ہو یا افراد ہو، دانش مند وہی قومیں ہیں جو فتنے کو پیشانی سے پہچانتی ہیں، پیٹھ سے فتنے کو پہچانا تو یہ دانائی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے جب بات ہوئی تو اس بچے نے کیا کہا تھا کہ اس عورت نے کہا کہ اس مرد نے مجھے فتنے میں مبتلا کیا۔ کیا کہا ہے اس عورت نے؟ بولیں، اس عورت نے، اس مرد نے مجھے فتنے میں مبتلا کیا۔ تو بچے نے کیا کہا تھا؟ قمیض پیچھے سے دیکھو یا آگے سے دیکھو؟ کہا اگر یوسف علیہ السلام نے واقعہ ہی
اسے فتنے میں مبتلا کیا ہے، تو پھر یوسف کا قمیض آگے سے دیکھو، قدت قمیصہ من قبول، اگر اس کا قمیض آگے سے پھٹا ہوا تو پھر یقیناً یوسف علیہ السلام نے وہ کام کیا ہوگا جو یہ کہہ رہی ہے. لیکن جب دیکھا گیا تو یوسف علیہ السلام کا قمیض آگے سے نہیں پھٹا تھا. تو فتنے کی پہچان ماتھا دیکھ کے کرنی چاہیے، آگے سے پہلے، پھر ہی یہ جو فتنے ہیں یہ کنٹرول ہوتے ہیں. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، قرآن مجید ہے، وہ لوگ جو فساد مچاتے ہیں اور فساد کی کوشش کرتے ہیں، سہولت کار بھی آ گئے، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یہ فسادی ڈھونڈ کے تم نے ان یقتلوا او یصلبوا، انہیں قتل بھی کرنا ہے، انہیں صلیب پہ بھی چڑھانا ہے. صلیب کے معنی سولی کے ہیں، مصلوب کرنا. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کے ہاتھ پاؤں جو کم جرم والے ہیں خلاف سمت سے کاٹ دینے. ینفون من الارض، انہیں زمین میں کہیں رہنے کا حق نہیں دینا. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا میں رہیں گے تو ہمیشہ ذلیل بن کے رہیں گے تاکہ ان کو دیکھ کے آنے والا کوئی فساد کرنے کی جرت نہ کرے. میرے بعض عزیز بھائی شاید آج کے اس جمعے کو نون لیگ کا نمائندہ جمعہ تصور کر رہے ہوں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں. مرکزی جمعیت ہو، مرکزی جامع مسجد ہو یا عظیم اختر کی ذات ہو، ہم نے سب سے پہلے ایمان اسلام کے بعد اپنے ملک اور اپنے وطن کی بات کی ہے. کوئی لیگیا، کوئی بی بی کا دلارا اور کوئی یوتھیا، کوئی ہو، جو بھی فساد فی الارض کا مرتکب ہو، اس کے بارے ہمارا اعلامیہ، ہمارا بیانیہ یہی تھا، یہی ہے اور یہی رہے گا. فسادی فساد کی فضا سے فائدہ اٹھا کے وہ کر گزرتا ہے کہ دنیا کی طاقتیں بھی اس کے ساتھ ہوں وہ نہیں کر سکتا. اب یہ جو فساد ہوا پاکستان میں، اس کا الزام کوئی قبول کر رہا ہے؟ کوئی عورت کہہ رہی میں تو ویسے ہی آئی تھی، کوئی کہہ رہا میں تو گزر رہا تھا. 5 منٹ پہلے جو خانہ جنگی کی بات کر رہا ہے وہ کہہ رہا میرا قصور کیا ہے. اگر فساد بہت بڑا جرم نہ ہوتا، اس کی سنگینی اس حد تک نہ پہنچی ہوتی تو یہ ڈنکے کی چوٹ پہ اپنے جرم کو قبول کرتے. یہ بڑا سنگین جرم ہے، فساد کے جرم کا ارتکاب کر کے دنیا میں کوئی باقی رہ نہیں سکتا. عزیز بھائیوں، بات نوٹ کر لو میرے بزرگوں، اللہ نے ہر بندے کو عقل اور دانش سے نوازا ہے. جب کوئی بندہ آپ کو فساد کی طرف بلائے، آپ کا اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی بھی تعلق ہو، آپ اسے واضح کر دیں کہ اس فساد کے ساتھ میں تیرے ساتھ نہیں ہوں. ملک کا نقصان، قوم کا نقصان، اداروں کا نقصان، جلاؤ گہراؤ آگ، توڑ پھوڑ ہاسپٹل، یہ عجیب تماشا ہے، یہ پرانی تاریخ ہے، یہ نیا نہیں. جب بینظیر بھٹو دنیا سے گئیں تو کیا ہوا آپ کو پتا ہے؟ پورا ملک توڑ اور مروڑ دیا گیا. یہ ہمارے جو دیر اور فاٹا کے علاقے ہیں جن کے خلاف ضرب عضب اور رد الفساد ہوا، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ فساد کرتے تھے. پنجاب کو اللہ تعالی نے محفوظ رکھا ہے کسی حد تک.
فسادی جتھے کسی دینی پارٹی کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہوں، ہم نے اس منبر پہ ان کی مخالفت کی. آپ لوگوں نے سینکڑوں کی تعداد میں ہماری اس بات کو سنا، میڈیا پہ لاکھوں نوجوانوں نے سنا، اور ہزاروں کو اللہ نے گمراہ ہونے سے الحمدللہ محفوظ رکھا. جی حق لینے کے لیے فساد کرنا پڑتا ہے. کس سے حق لینا ہے؟ ہم فوج سے لیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی. اچھا فوج سے آزادی لے کے یہ ملک کس کو دینا ہے سنبھالنے کے لیے؟ یہ دینا کس کو ہے؟ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی لگانی ہے؟ کس سے آزادی چاہتے ہو؟ کس قسم کی آزادی چاہتے ہو؟ کون سا نیگیٹو اور بیانیاں بنا رہے ہو؟ زہر بھر بھر کے ایک نوجوان شدت پسند طبقہ. میں نے تو آپ سے کبھی شیئر نہیں کیا، آپ یقین مانیے میں نے یہاں جو چند گفتگویں آپ کی اصلاح کے لیے کی ہیں، اگر میں آپ کو ان میں سے کچھ گالیاں سناؤں تو آپ اس منبر پہ آنا بہت بڑا جہاد سمجھیں. جتنی گالیاں مجھ فقیر کو پڑی، اتنی یہ غلیظ زبان استعمال کرتے، نہ ماں کو چھوڑتے نہ بہن کو. سسٹم ان کے پاس ہے، بیویوں کے فون نمبر بھی یہ لے لیتے ہیں اس سسٹم کے ذریعے سے، ماں کا بھی لے لیتے ہیں، بھائیوں کا بھی لے لیتے ہیں. اور جب مجھے میسج آتے تھے ان میں پہلی بات یہ ہوتی تھی کہ اگر تو نے ہمارا نمبر بلاک کیا، ہم تیرا نمبر ایک ایسے گروپ میں ڈالیں گے کہ لاکھوں میسج آپ کو یومیہ آئیں گے. اور اس کے بعد پھر اس اذیت ناک انداز سے گالیوں کا سٹارٹ ہوتا تھا کہ اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال نہ ہو تو انسان کا دماغ پاگل ہو جائے. تو میسج آئے، وہ گالیاں اتنی خلیص گالیاں یار، الامان والحفیظ. نمبر لے لیا انہوں نے گروپ سے تو اپنے گروپوں میں ڈال دیا. یوں ہی واٹس ایپ آن ہوتا ہے تو سینکڑوں کی تعداد میں میسج نہیں، ہزاروں کی تعداد میں میسج، اور وہ گالی کہ نہ بیٹی نہ بیوی نہ ماں، ککھ نہ 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 نہ، کچھ نہیں چھوڑتے. دھمکیاں، دھوس، کس کس کے نمبر کی تھانے کچہری میں اطلاع دیتے. فساد کے اندر مجرم جلدی پکڑا نہیں جاتا. میں نے ہشام الہی ظہیر صاحب کو فون کیا، میں نے کہا حضرت میرا تو ایک کلپ وائرل ہوا ہے تو مجھے اتنی گالیاں پڑ رہی ہیں، آپ نے تو سامنے آ کے کہا کہ عمران خان فرقہ ہے، آپ سے یہ لوگ کیا کرتے ہوں گے؟ تو مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ اندازہ کر لیں میں نے کتنی اعصاب شکن جنگ لڑی ہے، کتنی اعصاب ان لوگوں نے زمین تنگ کر دی رہنے کے لیے. آپ اندازہ فرما سکتے ہیں انہوں نے ہمارے اکابرین، ہمارے علماء کے ساتھ کیا حال کیا ہوگا. سسٹم تھا اس کے اندر لاکھوں نمبر ہیں، لاکھوں نمبروں سے اچانک پورا میسج پھینکتے ہیں. آپ کو کروڑوں کی تعداد میں پیجوں کے نیچے گالیاں موصول ہو رہی ہیں. پتہ لگتا ہے کہ پورے نظام میں یہی بیٹھے ہوئے ہیں، امن والے بندے شاید ہے ہی نہیں. تیجا پانچا تہذیب کا، ثقافت کا، اقدار ویلیوز کا. لیکن خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو فتنہ آنے سے پہلے اس کی پہچان ہو گئی، اور بڑا دلیر ہے وہ شخص جس نے ان کے ہوتے ہوئے پاکستان میں وقت نکالا. بات کرنا تو بڑی بات ہے، جس کی مرضی بہن بیٹی کی عزت پکڑتے، جیسے چاہتے اچھال دیتے. فساد کی فضا بنی تو پھر لانے والوں کو بھی پتا چلا کہ سنگینی حد سے بڑھ گئی ہے. میرے بھائی، میرے عزیز، کبھی کسی کے پیچھے لگ کے کسی کو گالی نہیں دیتے، کبھی دم چھلا نہیں بنتے. قیادتوں پہ اعتماد کرتے ہیں لیکن کبھی ملک کا نقصان نہیں کرتے، ملک میں بسنے والی نسل کی توہین نہیں کرتے. اختلاف ہو جاتے ہیں، ہمارے بھی ہیں،
جو ہمارے قریبی ساتھی ہیں ان سے بھی بعض معاملات میں اختلاف ہیں، لیکن ہم یہ کہیں کہ اب کسی کو جینے کا حق دینا ہی نہیں ہے، جینے کا حق دینا نہ دینا یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کا جو اختیار چھیننے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے رسوا کر دیتا ہے، اسے مانگی چھاؤں نہیں ملتی۔ اور دوسری بات نوٹ فرماؤ، جب اللہ عزت دے دے، کوئی پیسے دے دے، اقتدار دے دے، سرکش نہیں بنتے، حد سے باہر نہیں نکلتے، دو چار افسروں کے ساتھ اللہ تعلق بنا دے، اپنے آپ کو ما فوق الفطرت نہیں سمجھتے۔ دانا آدمی وہ ہے جو تعلق بناتا ہے، تعلقات کی بنیاد پہ، بگاڑتا نہیں ہے۔ سپیس نہ رکھی جائے تو چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، سخت قسم کی چھڑی ہو، دوڑا کرو گے ٹوٹے گی، اس میں نرمی ہوگی وہ ٹوٹے گی نہیں۔ رسول گرامی علیہ السلام نے فرمایا مومن کی مثال گھاس کے اس تنکے کی ہے جو انتہائی نرم ہوتا ہے، ہوا چلتی ہے مقابلہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا، اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا مقابلہ میں کر نہیں سکتا۔ یہ ایک موقع پہ آپ نے مثال دی ہے، اپنے آپ کو ضائع نہیں کرتا، نجائز آکڑ تکبر غرور اپنے اندر نہیں رکھتا۔ اس موقع پہ رسول گرامی نے گھاس کے تنکے سے مثال دی ہے، فرمایا اگر اکڑے گا ہوائیں اکھاڑ کے لے جائیں گی، اگر نرماہٹ ہوگی ہوا گزر جائے گی، یہ پھر کھڑا ہو جائے گا۔ تو اپنے بچوں کو سمجھائیں، یہ بدتمیزی اور بد تہذیبی کی جو فضا ہے اس کا زہر مل کے ختم کریں، سیاسی پارٹیوں کا ساتھ دیں، لیکن اس کے برے کو آپ اچھا نہ کہیں، اس کے حرام کو حلال نہ کہیں، اس کے غلط کو صحیح نہ کہیں، اس کے صحیح کو غلط نہ کہیں۔ لیکن اس طرح کی بد تہذیبی اور تخریب کاری کی فضا وہ پاکستان کے 75 سالہ تاریخ میں، یہ تو ایک واقعہ ہوا نا، یہ 9 مئی کا، یہ تو ایک واقعہ ہے، ایک سین ہے، لیکن جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہوا، ہر شریف آدمی کو کیس بنا کے تھانے کچہری میں ناجائز رسوا کیا گیا، مشائخ کو بھی کسی کو نہیں چھوڑا گیا کہ یہ ہمارے بارے چونکہ بول نہیں رہا لہذا اس کو عزت سے جینے نہیں دینا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ لوگوں کے لیے زمین تنگ کر رہے تھے، اب زمین ان کے لیے تنگ ہو رہی ہے، سوائے جیلوں کے انہیں پناہ ملنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ اگر آپ کسی کے مکان کو توڑیں گے نا تو اس مکان میں بیٹھنے والے نے ہمیشہ نہیں رہنا، مکین بدلتے رہتے، کل آپ بھی اس مکان میں جا سکتے ہیں۔ مکافات عمل ہے، اور یہ نوٹ فرماؤ جتنوں نے یہ ناجائز زیادتیاں، گالیاں، ظلم، بربریت اور بد تہذیبی کی فضا اور نیریٹو بنائے تھے، یہ سب اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ ایک تو جرم کرتے تھے اور دوسرا تکبر کرتے تھے۔ مجرم کا تکبر خدا کو برداشت نہیں ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا جو کھاتا پیتا ہو وہ نخوت کرے تو کبھی نہ کبھی معافی مل جاتی ہے۔ ایک بندہ بھوکا ہو اور کوئی اسے کھانے کی سلو مارے اور وہ آگے سے تکبر کرے اور جھوٹ بولے، ضرورت مند متکبر کو اللہ کے دربار میں معافی نہیں ملتی کہ ایک ضرورت مند ہے اور دوسرا تکبر کر رہا ہے، ایک مجرم ہے اوپر تکبر کر رہا ہے۔ نوجوان سے برائی ہو جائے تو رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا اس کی سزا ہے، ازالہ ہے۔ اگر بوڑھا آدمی بد کرداری کرے دنیا میں سزا ہونے کے باوجود بھی قیامت کے دن سنگین ترین سزا سے اسے دوچار ہونا پڑے گا۔ حضرات جرائم کی سنگینی نوعیت اور اس کی عمر کے تقاضے اور مناسبت سے کیفیات تبدیل ہو جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں۔ ہمارے جو نصاب ہیں اسکولوں کے، کاش ان کے اندر یہ باتیں پڑھائی جاتی، بچوں کو یہ سکھایا جاتا کہ جتھا بن کے زندگی نہیں گزارتے، قوم، ملک، سلطنت پائندہ تا بندہ باد شاد باد منزل مراد۔ پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام، عوام کی اخوت رہے گی تو نظام چلے گا۔
آپس میں ایک مکہ، ہم پوری قوم ایک جتھا ہوں گے تو دنیا پہ ہماری دھاک بیٹھے گی. تم یہ آگ لگا کے، تم کور کمانڈر فتح کر کے کس کو تم وکٹری کا نشان بنا کے دکھا رہے ہو؟ یہ بھی تو واضح کرو نا. یہ فاتح کس کو بن کے دکھا رہے؟ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، 3 کلاس کی سعودی نصاب کی کتاب ہے. کون سی کلاس کی؟ بولیں. 3 کلاس کی. اور میں دونوں تعلیمیں میں نے الحمدللہ حاصل کی ہیں. میں اسکول کا پڑھا ہوا بھی ہوں اور میں نے دین کا بھی پڑھا اللہ کے فضل سے. لیکن اس طرح کی پورے پاکستان کے نصاب میں ایم اے تک کوئی کتاب نہیں ہے، اور یہ 3 کلاس کی کتاب ہے. نصاب کے اندر بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، ذہن سازی کی جاتی ہے. اس کا میں ایک صفحہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. الفتن، چیپٹر کا نام ہے فتن. کیا نام ہے؟ فتن. یہاں ایک کپ بنا ہوا ہے اور کپ کو الٹا کیا ہوا ہے. کپ کو کیا کیا ہوا ہے؟ کپ ہے، کپ کیا ہے؟ الٹا پڑا ہوا ہے. مان الفتن. بچہ 3 کلاس کا، استاد اسے وائٹ بورڈ پہ سمجھا رہا ہے کہ فتنے کے 2 معنی ہوتے ہیں، اور بعض نے اسے زیادہ مطالب کے اندر استعمال کیا ہے. مثلا الزلال، گمراہی، فالفرقہ، ایک جتھا بنا لینا اور اس جتھے کے ذریعے سے واختلاف الناس فی الآراء بما یؤدی الی التنازع، پھر اس جتھے کے ساتھ ایک تنازع کھڑا کر کے اس کو تقویت پہنچانا. یہ بچے کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک نیریٹو بلڈ کر کے، بیانیہ بنا کے، جس سے لوگوں کے درمیان تنازع، انتشار پیدا کرنا ہو، اس فضا کو پروان چڑھانے کے لیے. یہ آج کی کتاب نہیں، یہ میرے پاس گزشتہ 7 سال سے پڑھی ہوئی ہے، اور چھپی یہ اس سے بھی پہلے کی ہے، اور پڑھائی اس سے بھی پہلے کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ بھی بعض دفعہ بندوں کو فتنے کے ساتھ آزماتے ہیں. اللہ فتنہ بھیج دیں تاکہ بندوں کو آزمائیں کہ کون اس فتنے کا شکار ہوتا ہے اور کون اس فتنے سے بچتا ہے. اب اس پہ قرآن مجید کی آیت ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ. ہم بعض دفعہ شر کا فتنہ بھیج کے آزمائیں گے اور بعض دفعہ مال کا فتنہ بھیج کے آزمائیں گے بندوں کو. اس کے بعد ایک حدیث ہے، ساتھ قرآن کی آیت کا حوالہ ہے اور اس کے بعد حدیث ہے. حدیث غور سے سنیے. اور کون سی کلاس کی کتاب ہے؟ بولے ساتھی سارے، یہ نکر والے ذرا سستی کر رہے ہیں. کون سی کلاس کی؟ 3 کلاس. وقال صلی اللہ علیہ وسلم تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر. رسول گرامی علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنے دلوں پہ پیش کیے جاتے ہیں. کالحصیر اودن اودن، جس طرح صاف چٹائی ہوتی ہے اس کا تند کے ساتھ تند جڑا ہوتا ہے، اسی طرح فتنہ فتنے کے ساتھ جوڑ کے، فتنہ در فتنہ بنا کے، چٹائی کی مثال دے کے سمجھایا کہ عموماً صاف قسم کے، شفاف قسم کے دل اور ذہن اس کے لیے اچکے جاتے ہیں. جڑا پہلو ہی گلیاں محلیاں دا تکیاں دا ماریا ہے تے 100 سیاڑیاں دا ایک سیاڑا ہے، انہوں اے فتنہ بپا کرنے واسطے جلدی فتنہ ساز ہائر نہیں کرتے. فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، پھر فتنہ مشروب کی طرح اس بندے